گلگت بلتستان میں کل ہونے والے انتخابات پر آج ہم یہاں کی عوام سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا اس دفعہ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ ان کے توقعات پہ اتر رہے ہیں یا پھر پہلے کی طرح سبز باغ دکھا کر جو ہے صرف ووٹ بٹورا جا رہا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں گلگت شہر میں اور یہاں کی عوام سے آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کون سے ایسے 3 اہم مسئلے ہیں گلگت بلتستان کے کہ جو آنے والی حکومت کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ اور جلد از جلد جو ہے وہ حل کرے۔ جی اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پہ شہری موجود ہے اور ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس دفعہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں عوام کو جو مسائل درپیش ہے اس حوالے سے ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھی 3 مرتبہ جنرل الیکشنز ہو چکے ہیں اور یہ 4تھی مرتبہ ہے۔ آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ گلگت بلتستان اوورآل کی ہم بات کریں، بہت سارے مسئلے مسائل ہیں اور اس وقت ہم گلگت شہر میں موجود ہیں، تو آپ کیا مسئلے مسائل دیکھتے ہیں اور اس سے پہلے جو گورنمنٹس ہے انہوں نے اس پہ کام کیا یا نہیں کیا، اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا۔ سب سے پہلے تو ہمارے مسئلے بہت زیادہ ہے، ان کو چاہیے کہ ہمارے مسئلوں پہ پہلے فوکس کرے۔ جو بھی کینڈیڈیٹ جیتا ہے، چاہے پیپلز پارٹی جیتے، چاہے پی ٹی آئی جیتے یا نون لیگ جیتے یا آزاد جیتے، ہمیں کام چاہیے۔ ہمارے لیے یہاں فیسلٹیز چاہیے، یہاں پہ بجلی کا کوئی نظام نہیں ہے، روڈوں کا کوئی نظام نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگ بہت مشکل پہ جی رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس لیے ان کو چاہیے کہ روڈ کلیئر کرے، راستے کا مسئلے ہوتے ہیں بہت، وہ بھی کلیئر کرے۔ آگے ہمارا کیکیج روڈ ہوتا ہے، ہمارے پیسنجر ادھر جاتے ہیں، وہ ان کا بھی بڑا ایشو ہوتا ہے، تو یہ چیزیں ان کو فوکس کرنی چاہیے اور گلگت میں ایک اچھا نظام لانا چاہیے۔ یہاں پہ ٹریفک کا کوئی رول نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ جو ہے ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک دوسرے بھی شخص موجود ہیں اور ان سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں بتائیے گا کہ آپ کون سے پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور یہاں پہ گلگت بلتستان میں ویسے مسئلے تو بہت ہیں، گلگت شہر کے حوالے سے بتائیے کہ عام عوام کو کیا مشکلات پیش کرنا پڑ رہی ہیں آج کل۔ السلام علیکم بھائی جان، ہم نون لیگ کے ہیں اور میرا نام بھی نواز شریف نام رکھا ہے اور میرے والد صاحب نے میرا نام نواز شریف رکھا ہے، کیوں میرے والد صاحب میرے دادا پردادا سب نون کو ہی دیتے تھے ووٹ، تو نون نے ہمارے لیے بہت کام کیے۔ حفیظ نے ہمارے لیے ہاسپٹل بنائے، حفیظ اچھا کینڈیڈیٹ ہے، تو انشاءاللہ ہم حفیظ کے ساتھ ہی کھڑے ہیں۔ چلے جی شکریہ، اور اب آگے بھی چل کے ہم باقی لوگوں سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس دفعہ ووٹ کس کو دے رہے ہیں اور گلگت بلتستان میں بالخصوص گلگت جو کہ ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ مسئلے کیا لوگوں کو پیش آ رہے ہیں۔ چلیے ہمارے ساتھ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں گلگت بلتستان میں، جیسے ہم ڈیولپمنٹ سیکٹر کی بات کریں یا مسئلے مسائل تو ویسے بہت زیادہ ہیں، ڈیولپمنٹ میں کیا نیو چینجز آ سکتی ہیں اگر آگے جو گورنمنٹ آتی ہے الیکشن کے بعد، کیا نئے چینجز آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، آپ بھی جانتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں نا کہ اس گلگت بلتستان کا نام جو ہے، یہ ہم تو بے آئین نام تھے، ہم بے نام لوگ تھے ہم لوگ۔ ہمیں آپ نے پرانے نقشے دیکھے ہوں گے، اس میں کہیں پہ شمالی علاقہ جات لکھا ہوتا تھا، کہیں پہ گلگت ایجنسی لکھا ہوتا تھا، ہمارا کوئی نام نہیں تھا یا ہماری کوئی ڈیفائنڈ ٹیریٹری نہیں تھی۔ پیپلز پارٹی نے ہمیں گلگت بلتستان کا نام دیا۔ جتنی پارٹیاں یہاں پہ الیکشن لڑ رہی ہیں یا جو کچھ آئین ہمیں ملا ہوا ہے، یہ پیپلز پارٹی کے مرہون منت ہے۔ تو انشاءاللہ ہم امید بھی یہی کرتے ہیں کہ جس نے نام دیا ہے، جس نے سرپرستی کی ہے جس پارٹی نے، تو وہی پارٹی آگے اس علاقے کو لے کے چلے گی۔ بجلی کے مسئلے ہیں، انفراسٹرکچر کا ایشو ہے، ٹورزم کے ایشوز ہیں یا ہمارے مائننگز کے ایشوز ہیں، جتنے بھی ہیں ان سب کو پیپلز پارٹی دیکھے گی اور عوام کی بہتری کے لیے جو کچھ ہوگا وہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ جیسے گلگت شہر ہے، گلگت بلتستان کا ہیڈ کوارٹر ہے یہاں پہ اس طرح کی کون سی ڈیولپمنٹ کی نیڈ ہے جو کہ مستقبل میں ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے گلگت بلتستان کے اندر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں 14 میگا واٹ نلتر ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو ہے اور اس کے بعد 16 میگا واٹ ہمارے کرگا کے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں یہ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک یہ پچھلے 15 سالوں میں کوئی 1 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ گلگت بلتستان کے عوام تک مہیا نہیں ہوئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم گلگت بلتستان کے عوام کے لیے بیسک جو نیڈ ہے وہ بجلی ہے۔ یہاں 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے عوام جو ہے ان کے لیے بہت مشکلات کا یہاں سامنا ہے۔ اور دوسری بات، یہاں ابھی پچھلے تقریباً 1 سال پہلے 34 میگا واٹ جو گواڑی پاور پروجیکٹ وفاقی حکومت نے PSDP کے اندر رکھا تھا، اس کو یہاں ایک سازش کے تحت پاکستان مسلم لیگ نون کے موجودہ حلقوں کے امیدوار اور حافظ الرحمان کے کہنے پر وفاق نے اس کو ڈیلیٹ کیا PSDP سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر 34 میگا واٹ گواڑی پاور پروجیکٹ کا یہاں
وہ ہو جاتا, وہ بن جاتا, تو گلگت بلتستان میں کافی حد تک بجلی کا جو بحران ہے اس سے ہمیں چھٹکارا ملتا. لیکن یہاں سیاست کے نظر ہو کے اس پاور پروجیکٹ کو پی ایس ڈی پی سے ڈیلیٹ کرایا گیا, جو کہ گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ ایک ظلم ہے. ہمارے ساتھ اس وقت نوجوان طبقے سے یہاں پہ 2 شہری موجود ہیں اور ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اس دفعہ 7 جون کو, نوجوانوں کو اس سے پہلے گورنمنٹس میں جو ہے وہ کیا مشکلات تھی اور کیا ان کے مسائل حل ہوئے ہیں, اور اس دفعہ آپ کیا توقعات رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام حلیم اختر لون ہے. دیکھیں, آج سے پہلے جتنے بھی حکومتیں آئی ہیں, جتنے بھی گورنمنٹس بنے ہیں, نوجوانوں کو فوکس کر کے کوئی بھی کام نہیں ہوا ہے. کہیں پہ کسی کو نوکری دی گئی, کہیں پہ کسی کو ٹھیکہ دیا گیا انڈیویجولی یا اپنے ریلیشنس یا اپنے مفادات کے لیے, یہ کچھ ہوا ہے. نوجوانوں کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایڈوانس لیول کی ایجوکیشن کی ضرورت ہے, جو کہ سکولوں سے لے کے کالجز سے لے کے یونیورسٹیز میں ملیں گی. اور ہمارے پاس سکولوں میں معیار دیکھیں بالکل خراب ہے, نوجوان یہیں سے بن کے آتے ہیں. کالجز میں آپ دیکھیں معیار بالکل ایجوکیشن کا خراب ہے. یونیورسٹی ایک ہی یونیورسٹی ہے اور اس کا معیار دیکھیں بالکل, وہاں پہ اسکالرشپس کے ایشو اسٹوڈنٹس کے لیے نوجوان سارے وہاں پہ ہیں, میل فیمیل سارے. اور اب یہاں سے ہٹ جائے تو دنیا اب یعنی کہ جدیدیت کی طرف بڑھ رہی ہے, اور آن لائن لرننگ اور آن لائن ارننگ کا زمانہ ہے. تو اس میں نوجوانوں کو گلگت بلتستان میں بالکل موقع تو کیا بالکل لفٹ ہی نہیں کیا جا رہا ہے اس جانب. تو بالکل حکومتوں کو چاہیے نوجوانوں کو جدت کی طرف لے جایا جائے. چلے جی, نوجوانوں کے حوالے سے تو انہوں نے بتا دیا. اب ہم یہاں پہ ایک دوسرے بھی شہری ہیں, ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اس دفعہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں, بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ بہت ہی مختلف ہے اور خاموش ووٹرز اس دفعہ کافی جو ہیں دکھائی دے رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, خاموش ووٹرز کی تعداد کتنی ہو سکتی ہے, اور وہ کیا دیگر پارٹیز کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں لاسٹ مومنٹ تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلگت بلتستان میں خاموش ووٹرز کا بڑا کردار ہوگا انشاءاللہ اس بار الیکشن میں. گلگت بلتستان میں بہت زیادہ مسائل ہے. سب سے بڑا مسئلہ گلگت بلتستان کا امن کا مسئلہ ہے. یہاں پہ ہر 4-6 مہینے بعد کوئی نہ کوئی فرقواریت ہو جاتی ہے, اسی چوک میں کوئی نہ کوئی مسائل پیش آنے لگ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ ہمارے ووٹرز سے بھی, خاموش ووٹرز سے بھی یہی ریکویسٹ ہے, اور تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے گلگت بلتستان کی امن کو مد نظر دیکھتے ہوئے ووٹ دے. اس کے بعد یہاں پہ ہیلتھ کے مسائل ہے, ایجوکیشن کے مسائل ہے, انفراسٹرکچر کے مسائل ہے, روزگار کے مسائل ہے. ان سب مسائل میں پہلے کون سی پارٹی نے کردار ادا کیا, یہ ہمارے سامنے ریکارڈ موجود ہے. اس ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے یوتھ ایک پرعزم ہو کے اچھی سوچ لے کے ووٹ کاسٹ کرے گی تو انشاءاللہ تعالی گلگت بلتستان میں امن کا گہوارہ ہوگا, خوشحالی ہوگی, ترقی ہوگی. دلی میں تو بہت مسائل ہے, جیسے کہ پانی کا مسائل, بجلی کا مسائل, اس کے بعد روڈوں کا مسائل. ابھی تو وہ سیوریج کے چکر میں سارے روڈ خراب ہو گئے. پھر اگلی گورنمنٹ آئے گی آگے, ہماری گورنمنٹ, اب ہم زیادہ امید ہے کہ وہ گورنمنٹ ذرا کیا کی کام آگے چلائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلگت کے اندر آج سے پہلے تو بہت ہی مسائلستان تھا. یہ ابھی 2015 کے جو الیکشن ہوئے اس میں مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر جو مسائل ہے حافظ الرحمان کے ذریعے مطلب وہ سارے مسائل حل ہو چکے ہیں. چاہے وہ ایجوکیشن کے ہو, چاہے وہ ہیلتھ کے ہو, چاہے وہ روڈ کے اس میں ہو, چاہے وہ مطلب یہ ہے کہ عوامی مطلب یہ ہے کہ یہ انڈورمنٹ فنڈ کے حوالے سے ہو, سارے مسائل تو اس نے حل کر چکے ہیں. رہی بات ابھی مطلب جو ہے سب سے بڑا مین مسئلہ جو ہے گلگت کے اندر امن کا ہے. اگر امن ہو تو جتنے بھی مسائل ہیں اگر لکھ کر بھی دے دیں گے گلگت کے عوام کہ یہاں پر کام نہ ہو, پھر بھی حافظ الرحمان کا ویژن یہ ہے کہ اس گلگت کے اندر مطلب وہ کام اپنے طور پر کرنے کے لیے تیار ہے, وہ کر رہا ہے اس وقت بھی. اور لہٰذا مطلب یہ ہے کہ روڈ کے حالت آپ کو پتہ ہے, ہمارے روڈ بن چکے تھے, دوبارہ ان روڈ کا حالت جو ہے خستہ کر چکا ہے مطلب جو آئی ہے حکومت اس میں. تو رہی بات مطلب بقائے جو مسئلے ہیں وہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں مطلب جب حافظ الرحمان جیت جائے گا اور سی ایم کے سیٹ پر عہدے پر آئے گا تو پھر وہ مسائل حافظ الرحمان پر امید ہے اس کے اوپر. مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ گلگت کے اندر کسی نے اگر کوئی کام کیا ہے تو ہمیں دکھائے. آنے والے جو حکومت تھی جو پہلے جو گزر چکی ہے وہ اس حکومت نے یہاں پر کیا کام کر دیا وہ ہمیں دکھائے. اس کے کام جو گلگت میں ہوئے ہیں اگر ان کو ہٹائے تو یہ ایک کھنڈر نظر آئے گا. یہ گلگت پاکستان کے اندر نواز شریف نے جو کام کیا اس کو اگر ہٹانے سے وہ بھی کھنڈر نظر آئے گا. موقع کے اندر مطلب یہ ہے کہ گراؤنڈ کے اندر مطلب جو کام ہوا ہے وہ مسلم لیگ نون پاکستان کے تھرو ہوا ہے اور کسی کے تھرو یہاں پر کام نہیں ہوا ہے.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।